ناظرین، آج کل کے دور میں ہماری بہنیں بیٹیاں لو میرج کے چکر میں اپنی زندگی خراب کر لیتی ہیں. ایسا ہی کیس ایک ہمارے پاس پھر سے آیا ہے. اس بہن سے جانتے ہیں کہ ان کو لو کیسے ہوا، اس کے بعد نکاح کیسے ہوا، اور اب وہ جس کے ساتھ انہوں نے لو میرج کی ہے وہ ان کو ڈیورس دینا چاہتا ہے اور یہ لینا نہیں چاہتی. یہ سارا ماجرا ہے کہ ان سے بات کرتے ہیں اور سارا معاملہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بہن، بتائیے گا کہ جو آپ نے بتایا کہ آپ نے لو میرج کی ہے، یہ لو کی شروعات کیسے ہوئی؟ جی ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے نا پہلے ہسبینڈ نے مجھے ڈیورس دے دیا تھا، تو اس وجہ سے نا مجھے جاب کی شدید ضرورت تھی، کیونکہ میرے پاس ایک بچی تھی. میں اپنی فیملی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی. اچھا. تو میں نا اول ایکس پہ جاب سرچ کر رہی تھی، تو وہاں پہ نا میں نے ان کی ایڈ دیکھی تھی جاب کے لیے. میں نے نا ان کو میسج کیا کہ سر میں نے آپ کی ایڈ دیکھی ہے، مجھے جاب کی ضرورت ہے. انہوں نے بولا جی میرے پاس نا ایک ویکینسی ہے تو میں آپ کو جاب دلوا دیتا ہوں. خیر انہوں نے اتنی بات کی، انہوں نے میری آئی ڈی کارڈ کی فوٹو کاپیاں اور پاسپورٹ سائز پکس یہ وہ مطلب ساری چیزیں مانگی. میں نے ان کو سینڈ کر دی. کچھ دنوں بعد میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے کہا جی وہ تو اویلیبل نہیں ہے، مطلب کسی اور نے اس کے لیے اوکے کر دیا ہوا ہے. تو میں خیر خاموش ہو گئی. میں نے اس کے بعد ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. پھر کچھ دنوں بعد انہوں نے مجھے دوبارہ میسج کیا ایک جاب ہے تو آپ نے اگر کرنی ہے تو آپ بتائیں. پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ جاب کیوں کرنا چاہتی ہیں، مطلب آپ کے ہسبینڈ کیا کرتے ہیں. میں نے ان کو ساری بات اپنی بتائی کہ سر اس طرح مجھے ڈیورس ہو چکا ہے، میری چھوٹی سی بچی ہے، میں اس کے لیے کمانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے مجھے نا فوری بولا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں آپ سے نکاح کر لیتا ہوں، میں آپ کی اور آپ کی بچی کی ذمہ داری اٹھاؤں گا، آپ کو علیحدہ گھر بھی لے کے دوں گا. میں نے نا ان کو انکار کر دیا پہلے تو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے میرے لیے وہ انجان آدمی تھا. میں نے انکار کر دیا. تو کافی ٹائم بعد انہوں نے پھر مجھے میسج کیا، مطلب ہیلو ہائے السلام علیکم یا کوئی ویڈیو وغیرہ بھیج دینی. اس طرح مطلب ہم ایک دوسرے کے ٹچ میں تھے. مطلب آپ سے تعلقات بڑھانا شروع کر دیے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. آہستہ آہستہ نا انہوں نے تعلقات بڑھانے شروع کر دیے. مطلب کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں، بچی کیسی ہے، یہ وہ. انہوں نے نا مطلب مجھ سے بات چیت اسٹارٹ کر دی. میں نے بھی پھر ان سے بات چیت مطلب بچی کا پوچھ لیا، میرا پوچھ لیا. میں بیچ میں نا کافی بیمار ہو گئی. میں سیپریٹ رہتی تھی، میں کافی بیمار ہو گئی. میرے نا بھائی یہاں پہ نہیں تھے، وہ اسلام آباد گئے ہوئے تھے. تو میں انہیں بھی نہیں بول سکتی تھی کہ میں بہت بیمار ہوں، مجھے آپ کہیں لے جائیں. اس وقت یہی بندہ میری نظر میں تھا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا کہ اگر آپ مجھ پہ احسان کر دیں، مجھے ہاسپٹل لے جائیں، میں بہت بیمار ہوں، مجھے بس وہاں چھوڑ آئیں. تو یہ نا انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو لے جاتا ہوں. یہ مجھے لے کے گئے، میڈیسن وغیرہ لے کے دی، اچھے سے میرا 2-3 دن ٹریٹمنٹ کروایا، میرا خیال رکھا. پھر اس کے بعد جب میں ٹھیک ہو گئی نا تو انہوں نے پھر مجھے بولا کہ میں آپ سے نا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اور میں نے یہی چیز سوچی کہ جو انسان بغیر غرض کے مطلب میرے سے اتنا کر رہا ہے، مجھے ہاسپٹل لے کے گیا، میرا علاج کروایا. تو میں نے نا ان کو کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ سے نکاح کے لیے تیار ہوں. میں نے ان کو یہ بھی بولا، میں نے کہا کہ میں جو نکاح ہے نا اپنی بچی کی خاطر کر رہی ہوں. مطلب تب تک آپ کا اعتماد ان پہ بن چکا تھا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ وہ کر ہی کچھ اس طرح رہے تھے. ہر بات پہ اتنے پیار سے بات، میری بیٹی کا اتنا خیال کر رہے تھے. اور پھر مجھے انہوں نے اتنے اچھے طریقے سے میڈیسن وغیرہ ہر چیز کی، مطلب کہ وہ مجھے اپنے لپیٹ میں لے رہے تھے. اور میں نے بھی ان کو ہاں کر دی. میں نے کہا ٹھیک ہے، جو انسان ابھی اتنا مخلص ہے وہ کل کو میرے ساتھ کتنا مخلص ہوگا. میں نے ان کو بولا، میں نے کہا میں نکاح کے لیے تیار ہوں، لیکن نکاح صرف بچی کے لیے کر رہی ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم پریشان نہ ہو، بچی کو میں اپنا نام دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب ہمارا نکاح ہو گیا تو نکاح سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا. جب نکاح ہو گیا میں اس کی عزت بن گئی، تو تب لڑائی جھگڑے مار پیٹ سب کچھ شروع ہو گیا. مطلب کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ مار پیٹ کرنا، فضول پہ مار کے تو آگے سے کہہ دینا میں نے تمہیں جان بوجھ کے مارا ہے. نہیں، جب آپ کا نکاح ہوا ہے تو نکاح کے اندر آپ کے خاوند کی فیملی شامل نہیں تھی؟ نہیں بالکل بھی شامل نہیں تھی. انہوں نے بولا تھا کہ میں نا 1 سال تک گھر بتا دوں گا. اچھا. تو تب تک میں تمہیں سیپریٹ رکھوں گا، تمہیں کسی چیز کی ٹینشن نہیں ہوگی. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ میرے ساتھ ہیں نا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں. کہتے ٹھیک ہے. آپ کے گھر والے ایگری تھے؟ جی میری مما ایگری تھی. میں نے ان سے بات کی تھی. میں نے بولا تھا کہ مما اس طرح وہ مجھے کہہ رہے ہیں. تو امی نے کہا تھا بیٹا اگر تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اچھا فیصلہ ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر اچھا لڑکا ہے. تو میں نے اپنی والدہ کو کہا ہاں جی بہت اچھا، آپ پریشان نہ ہو، بس مجھ پہ ساری بات چھوڑ دیں، مجھ پہ یقین رکھیں، تو آپ نا مجھے اجازت دے دیں. میری والدہ نے کہا بیٹا ہم نے بھی تو تمہارا کرنا ہے نا، اگر تمہاری خوشی شامل ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. انہوں نے مجھے اجازت دی. میں نے نکاح کیا. اس کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا. اس نے کہا میں بتا دوں گا. اچھا. ہمارے لڑائی جھگڑے کافی بڑھ گئے. اس نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں پہلے پولیس اسٹیشن گئی. میں پہلے پولیس اسٹیشن گئی، وہاں جا کے اپلیکیشن دی. انہوں نے میری نہیں سنی. انہوں نے کہا ہم میاں بیوی کے مسئلے میں نہیں بولتے. میں پھر اس کے بعد اپنے خالو کے گھر چلی گئی. اس نے مجھے نکال دیا تھا گھر سے. میں اپنے خالو کے گھر جا رہی تھی. جب آپ کی لڑائی ہوئی ہے، جو پہلی لڑائی نکاح سے کتنے دن بعد ہوئی ہے؟
پہلی لڑائی نکاح کے تقریباً 2-4 دن بعد ہی ہو گئی تھی. جی یہ نا مطلب شروع میں لڑائی ہو گئی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ نا اپنے رشتہ داروں کی شادی پہ چلے گئے تھے نا کشمیر, وہاں سے یہ واپس آئے ہیں. تو مجھے ان پہ غصہ تھا, میرا ابورٹ ہو چکا تھا تب تک نا, تو میں ان سے ناراض تھی. میں نے ان کو صحیح طرح سے نہیں بلایا. ایک عورت ہے, ظاہری بات اس کو اتنا کچھ ہو تو وہ نہیں, میں نے ان کو نہیں بلایا. انہوں نے اس بات پہ میرے منہ پہ کھینچ کے اتنے تھپڑ مارے ایک سانس میں کہ میں اس وقت بے ہوش ہو گئی. پھر انہوں نے مجھے ہوش دلائی اور میں نے کہا میرا قصور کیا ہے, میری غلطی کیا ہے. تو کہتے میں نے جان بوجھ کے تمہیں مارے ہیں, تم مجھے بلا نہیں رہی تھی. مطلب چھوٹی چھوٹی بات پہ اگر میں بلاؤں نہ, یا کوئی اس طرح کی عورت, ظاہر سی بات ہے اس کے اندر بھی احساس ہے. مجھے غصہ تھا, میں ناراض تھی, میں نے ان کو نہیں بلایا. انہوں نے اس بات پہ بھی مجھے مارا. بیچ میں بھی انہوں نے کافی دفعہ مارا. میرے چہرے پہ نشان اتنے زیادہ تھے, لیکن پولیس نے میری نہیں سنی. انہوں نے کہا میاں بیوی کا مسئلہ ہے. جی پھر اس نے ہمیں گھر سے نکالا. جب گھر سے نکال دیا تو میں اپنے خالو کے گھر جا رہی تھی اپنی والدہ کے ساتھ. اس بندے نے ہمارا اینڈ تک پیچھا کیا ہے کہ میں دیکھوں یہ کہاں جا رہی ہے کہاں نہیں. جب میں اپنے خالو کے گھر کے باہر اتری ہوں, رکشے سے بھی اتر کے میں نے روڈ کراس کیا, اس بندے نے مجھے پیچھے سے دھکا دے کے نیچے گرایا اور میرا ہی دوپٹہ اتار کے نا میرے گلے میں لپیٹ دیا. باقاعدہ ویڈیو بھی بنی ہے کیونکہ خالو کے گھر کے باہر کیمرہ لگا ہوا تھا. تو آگے سے لوگ اکٹھے ہوئے, انہوں نے کہا کہ بچے یہ تم کیا کر رہے ہو, یہ کون ہے. تو آگے سے کہتا آپ لوگ بیچ میں نہ بولیں, یہ میری بیوی ہے. انہوں نے کہا اگر تمہاری بیوی ہے, تمہاری غیرت ہے, تو تم غیرت کا دوپٹہ اتارو گے. تو مجھے بھی غصہ آ گیا. میں نے کہا اس نے میری خالہ کے اور خالو کے گھر کے باہر تماشا لگایا. وہ میرے لیے اتنے قابل عزت ہیں, وہ اتنا پیار کرتے ہیں مجھ سے. میں نے غصے میں جا کے نا اس کے گھر کے باہر جس طرح اس نے تماشا لگایا تھا نا, میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی. میں گئی ہوں, میں نے جا کے ڈور نوک کیا ہے میں نے, لیکن اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا. میں نے کافی دروازہ بجایا, محلے میں سے کچھ لوگ نکلے. انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں, بار بار دروازہ بجا رہی ہیں, وہ تو گھر نہیں ہے. میں نے پھر انہیں بتایا, میں نے کہا میں دانش کی بیوی ہوں, یہ جو جن کا یہ گھر ہے. تو وہ کہتے جی وہ تو کبارہ ہے, ابھی تو اس کی شادی بھی نہیں ہوئی. میں نے کہا جی اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے, مجھے گھر سے بھی نکالا ہے, اور بعد میں میرے خالو کے گھر کے باہر تماشا کیا, مجھے مارا پیٹا. اس کے گھر والے کدھر ہیں, انہیں بلائیں. انہوں نے اس کو کال کی ہے, یہ آیا, اس نے زبردستی اٹھا کے مجھے گھر کے اندر لے کے گیا ہے. وہاں پہ مجھے معافیا مانگتا رہا, مجھے معاف کر دو, تم چلی جاؤ, میں تمہیں نہیں چھوڑتا. میں وہاں سے آ گئی ہوں. اس کے بعد اس نے گھر آ کے اتنا تماشا کیا ہے. جب اس کو پتہ چلا ہے کہ مجھے حمل ہے, تو مجھے کہتا ہے تم نا یہ بچہ گرا دو. ہاں جی. میں نے اسے بولا, میں نے کہا دیکھیں آپ سوچ لیں, تب آپ نے خود ہی کہا تھا کہ ہم بیبی لے لیتے ہیں. میں نے آپ کی رضا سے جو بھی کیا ہے, اب آپ اس طرح نہ کریں. 2 دفعہ میں نا ابورٹ کروا چکی ہوں. اس سے پہلے 2 بار ابورشن ہو چکا آپ کا؟ جی بالکل ہو چکا ہے, اور میں کافی زیادہ بیمار بھی رہی تھی. اسی سچویشن میں ان سے ناراض تھی, اور انہوں نے مجھے بہت مارا تھا, اس حالت میں بھی مجھے مارا تھا. تو میں نے ان کو یہی بولا, میں نے کہا دانش آپ سوچ سمجھ لیں. کہتا جی مجھے پہلے کہتے ٹھیک ہے میں تمہیں گھر لے جاتا ہوں, میں گھر بتا دیتا ہوں, لیکن میری ایک شرط ہے, تم نا اپنی بچی کسی کو دے دو. جس بچی کے لیے میں نے نکاح کیا, اور میں نے یہ ساری باتیں پہلے کی تھی, وہ بچی آج اس کو چبھ رہی تھی, اور وہ کہہ رہا تھا یہ بچی کسی کو دے دو, میں تمہیں گھر لے جاتا ہوں. پہلے تو اس بات پہ کافی جھگڑا چلتا رہا, پھر میں خاموشی اختیار کر لی. میں نے کہا کوئی بات نہیں, جب میرا شوہر کہہ رہا ہے تو میں نے اپنا گھر نہیں خراب کرنا. میں نے اپنے مطلب یوں سمجھ لیں کہ دل پہ پتھر رکھ کے نا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں بچی کسی کو دے دوں گی, مجھے کوئی اچھے لوگ ملنے دو جو اس کو ایکسیپٹ کر لیں اولاد کے طور پہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارے پاس 1 ماہ کا ٹائم ہے. اس ماہ کا انہوں نے مجھے ٹائم دیا تھا. میں گئی, میں نے جا کے اپنی دوست سے بات کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا, اگر تم سوچ لو, پھر بھی اگر تم کہتی ہو تو میں تمہاری بیٹی نا کسی کو دلوا دیتی ہوں. ایک فیملی ہے وہ بہت اچھی ہے. میرا دل تو اندر سے بہت زیادہ ٹوٹ چکا تھا, پر میں یہ دیکھ رہی تھی کہ مجھے دوسری دفعہ طلاق نہیں لینی ہے, مجھے اپنا گھر بنانا ہے, گھر بسانا ہے. گھر بسانے کے لیے میں اپنی بچی دینے تک تیار تھی. اس بندے نے مجھے, جب اس کو حمل کا پتہ چلا تو اس نے مجھے کہا اس کو ضائع کروا دو. میں نے انکار کر دیا. جی میں نے انکار کر دیا. رات بھی آ کے اس نے میری والدہ کے سامنے مارا پیٹا, ہنگامہ کیا. صبح بھی دن چڑھا تو مجھے کہتا تم اس کو ضائع کرواؤ, میں نے تمہیں فارغ کرنا ہے. میں نے اسے کہا ٹھیک ہے میں کروا دیتی ہوں. میں نے اتنی بات بولی تو میں نے کال کاٹ دی. اس کے بعد اس نے مجھے کافی گھنٹوں بعد میسج کیا, ہاں جی کروا دیا ہے, مطلب کام ہو گیا. میں نے پھر اس کو کہا, میں نے کہا ہاں مبارک ہو, کام ہو گیا ہے. میں نے جھوٹ بولا. جی اس لیے جھوٹ بولا کیونکہ اگر میں کہہ دیتی کہ نہیں ہوا تو اس نے گھر آ کے پھر مجھے مارنا پیٹنا تھا. میری اب ہمت نہیں ہے مار کھانے کی. نہیں, جب انہوں نے آپ سے بولا کہ یہ ابورشن کروائیں تو میں آپ کو فارغ کر دیتا ہوں, ڈیورس دے دیتا ہوں, تو اس کا مطلب آپ اس چیز پہ ایگری ہیں؟ نہیں میں ایگری نہیں تھی. وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ تم نے اس کو ضائع کرواؤ, سب سے پہلے تو تم اس کو ضائع کرواؤ. تو میں نے انہیں کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے جب تمہیں نہیں چاہیے تو پھر میں پاگل ہوں جو میں اس کو پیدا کر رہی ہوں. تو مجھے کہتا ہاں ٹھیک ہے پھر تم کروا دو, میں تمہیں لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں, تمہیں میڈیسن وغیرہ رکھ دیتا ہوں. تو میں نے کہا اس کے بعد, تو کہتا اس کے بعد تم آزاد ہونا چاہتی ہو, میں تمہیں آزاد کر دوں گا. پھر میں نے اسے کہا, میں نے کہا کہ تم شروع دن سے تم نے مجھ سے نکاح کیا, نکاح کے لیے بھی تم نے مجھے پرپوز کیا, ٹھیک ہے. نکاح کرنے کے بعد
اینڈ تک تمہاری یہی بات ہے نکل جاؤ چلی جاؤ نکل جاؤ چلی جاؤ. میں نے کہا میں نکل جاؤں میں کہاں چلی جاؤں, میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کے آئی ہوں, تم نے میرے خاندان میں مجھے کالز کر کر کے گندا کیا, یہ لڑکی ایسی ہے لڑکی ویسی ہے. میں نے کہا میرے گھر والے میری شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے سوائے میری والدہ کے, وہی صرف مجھے مل رہی ہیں. تو میں نے کہا تم نے اس طرح کی حرکت کی, اب میں کس کے پاس جاؤں کہاں جاؤں. تو مجھے کہتا بس میں نے تمہیں فارغ کرنا ہے, رکھنا ہے بچہ تو رکھ لو نہیں تو ضائع کروا دو, میری تو یہی ایڈوائز ہے تم نہ ضائع کروا دو, کہاں سنبھالتی پھرو گی. تو مجھے اس پہ غصہ آ گیا, میں نے کہا ٹھیک ہے میں کروا دیتی ہوں. میں نے اتنی بات کی, میں نے کال کاٹ دی. جی میری آج طبیعت بہت خراب تھی, میں گئی تھی لیڈی ڈاکٹر کے پاس نا, تو اس نے مجھے اس کے پاس ہی میں 2 دفعہ گئی تھی جب میرا ابورٹ ہوا تھا. تو اس نے مجھے یہی بات کی, اس نے کہا دیکھو بیٹا تم 2 دفعہ آلریڈی کروا چکی ہو, ابھی تقریباً 1-1.5 ماہ کی بات ہے, اب تم دوبارہ یہی حرکت کرو گی تو تم اپنا نقصان کرو گی, اس کا کچھ نہیں جائے گا, تمہارے لیے بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو میں خاموشی سے وہاں سے آ گئی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو اپنی زندگی بھی عزیز ہوتی ہے اور اپنی اولاد بھی عزیز ہوتی ہے. میں گھر آئی ہوں, میں نے گھر آ کے پہلے اس کو یہ بولا, میں نے کہا میں نے نہیں کروایا اور نہ میں نے کروانا ہے. مجھے کہتا میں تمہیں جان سے مار دوں گا, تمہیں کاٹ دوں گا, تمہیں گولیاں مار دوں گا. میری والدہ کو بھی یہی کہا, کہتا میں تو ایسا بندہ ہوں, میں تو کاٹ دیتا ہوں گولیاں مار دیتا ہوں. میری والدہ کو یہ الفاظ بولے, ان کو ڈرا رہا تھا. جی تو میں بھی تھوڑا سا ڈر گئی. میں نے کہا ہم لوگ اکیلے ہیں, پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا کرے, کیونکہ میرے والد صاحب نہیں ہیں, میرے بھائی چھوٹے چھوٹے ہیں. میں نے پھر اس بندے کو کہا, میں نے کہا ہاں میں نے کروا دیا, تم خوش ہو جاؤ, تمہیں مبارک ہو. تو وہ بڑا خوش ہوا, مجھے کہتا ٹھیک ہے تم نے نا ابورٹ کروا لیا ہے نا, تو اب میں تمہیں آج میں نے تجھے آ کے نا فارغ کر دینا, تو کدھر ہے. میں نے کہا میں اس وقت گھر سے باہر ہوں. تو مجھے کہتا ٹھیک ہے جب تو گھر آئے گی مجھے میسج کری, میں نے تجھے بھی آج فارغ کر دینا, یہ قصے ختم کر دینا. اچھا میں نے جب ان کے گھر جا کے مطلب ساری بات ان کو بتائی, انہوں نے مجھے آ کے بولا میری نا سسٹر تم سے ملنا چاہتی ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ انہیں بلا لیں. ہم لوگ باہر گئے, شاپ پہ گئے, انہوں نے اپنی سسٹر کو مجھ سے ملوایا, اس کی بہن نے مجھے دیکھا, بات چیت تو نہیں ہوئی کوئی, بس اس نے مجھے دیکھا, میں نے اسے دیکھا, وہ گھر چلی گئی. مجھے وہاں پہ وامٹنگ وغیرہ ہو رہی تھی, اس نے گھر جا کے اپنی مما کو بتایا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی, شاید کوئی اس طرح کی بات ہے. پھر اس نے خود ہی گھر میں بتایا کہ ہاں جی میں نے نکاح کیا اور اس کو بچہ ہونے والا ہے, تو میں نے اس کو لے کے آنا ہے گھر. مجھے انہوں نے اس طرح بولا ہے. اچھا کہ میں نے اپنی بہن کو اس طرح بول دی اور اپنی والدہ کو بھی بول دیا کہ میں نے نکاح کیا ہوا, بچہ ہونے والا. گھر والے بھی خوش ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم لے آؤ. اور اب مطلب آپ کو دلاسا دیتا رہا ساتھ ساتھ. ہاں جی دلاسا دیتا رہا اور کہتا رہا 1 ماہ نکال لو 1 ماہ نکال لو, ٹھیک ہے. اب جب 1 ماہ میں اب 15 دن گزر گئے ہیں, تو اب اس بندے نے اپنا روپ دکھایا, تم بچہ ضائع کر دو, تمہیں میں طلاق دے دیتا ہوں, فارغ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے یہ مجھے طلاق دے دے, بچہ ضائع کروا دے, مجھے بتایا میں کہاں جاؤں, میں تو اس کے لیے سب کچھ چھوڑ آئی ہوں نا. میرا نہ آگے کوئی نہ میرا پیچھے کوئی. میرے خاندان میں اس نے کالز کر کر کے سب کو کہا یہ لڑکی 2 نمبر ہے, آپ کی بیٹی تو ایسی ہے ویسی ہے. اس نے مجھے اتنا گندا کیا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری شکل نہیں دیکھنی. مجھے بتایا میں کہاں جاؤں, میرے پاس کوئی گھر نہیں. بولا نہیں کہ جب نکاح کیا تھا تب آپ کو یہ باتیں یاد نہیں تھی؟ میں نے اسے کہا تھا, میں نے کہا جب نکاح ہو رہا تھا نا تو تم کہہ رہے تھے کہ تم اچھی ہو بری ہو گندی ہو جیسی بھی ہو نا, تم مجھے قبول ہو, جو کچھ تھا وہ تمہارا پیچھے تھا, مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو اب میں نے اس کو بولا, میں نے کہا تم نے میرے اندر کوئی ایب دیکھا ہے, مجھے دکھاؤ, مجھے بتاؤ, مجھے پتا ہو کہ میرے اندر یہ ایب ہے. تم میری ہنسی مذاق یا چھوٹی چھوٹی باتوں کو, اگر میرے کزنز وغیرہ کی کالز آ جاتی ہیں, میسج آ جاتے ہیں, اس نے تمہیں میسج کیوں کیا, اس نے تمہیں میسج کیوں کیا ہے. میں نے ایک جگہ جاب کے لیے بات کی تھی کہ مجھے جاب کی ضرورت ہے, وہ سپروائزر تھے, انہوں نے نا مجھے میسج کیا, انہوں نے کہا نا اس طرح جاب ہے, ویکینسی ہے, سیلری کم ہے, اگر آپ آنا چاہتی ہیں آپ آ جائیں. ان کے میسج آنے پہ بھی اس نے اعتراض کیا. حالانکہ میں نے بہانہ ہی بنانا نا کسی چیز کا. جی ہر چھوٹی چھوٹی بات کا بہانہ بنا رہا تھا, مجھے ذلیل کر رہا تھا. اور یقین کریں کہ مجھے اس حد تک ٹارچر کیا کہ میں تنگ آ کے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں مطلب آپ لوگوں سے ہیلپ لوں, لوگوں کو کہوں کہ مجھے انصاف دلوائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ پہلے بھی ایسے کر چکا ہے, اس نے پہلے بھی ایک نکاح کیا, ٹھیک ہے. ہاں جی نکاح کیا. آپ کو پتا تھا پہلے کہ نکاح ہوا ان کا؟ جی انہوں نے مجھے یہ بولا کہ میں اس کو بہت پسند کرتا تھا, میرا بچپن کا پیار تھا, میں نے اس سے نکاح کیا. جب گھر والوں کو پتا چل گیا تو اس کے گھر والوں نے کھلا دلوا دیا. اور میں نہیں مانتی کوئی بھی ماں باپ اپنی بیٹی کو خود کھلا دلواتا ہے, ٹھیک ہے. اس نے ہی اس کو چھوڑا ہوگا. اب میرے ساتھ بھی ایسے کیا, نکاح کیا, مجھے سیپریٹ رکھا, اور جب بتانے کی باری آئی تو اب یہ پلٹ رہا ہے. اور اسے اس بات کی اب خوشی ہوئی ہے کہ جی ابورشن کروا لیا, اب یہ مطلب میں اس کو آسانی سے فارغ کر دوں گا, لیکن میں نے ابورٹ نہیں کروایا. ٹھیک ہو گیا. جی تو جی ناظرین, ساری کہانی آپ نے بہن کی سنی ہے کہ ایک لو کے چکر میں دیکھیں ان کی کوشش تھی کہ ان کا گھر بس جائے. پہلے ڈیورس یافتہ تھی, ان کی کوشش تھی کہ چلے میں اپنے ماں باپ پہ بوجھ نہ بنوں, میرا بھی الگ سے گھر ہوگا, میں بھی اپنی زندگی آسانی سے گزار سکوں گی. لیکن ناظرین کسی کو اپنے مستقبل کا فیوچر کا نہیں پتہ ہوتا کہ کون کسی کے دل میں کیا ہے. تو اس نے تو ناظرین ان کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے جو سارا ڈرامہ کیا, نکاح کیا, اب اس کا دل بھر گیا تو اب وہ ان سے ڈیورس چاہتا ہے. تو ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس بہن کو انصاف مل سکے. اور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بھی ریکویسٹ کروں گا
کہ اگر کوئی مجبور عورت بہن آپ کے پاس چل کے آتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے، تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا فرض بنتا ہے اس بہن کے ساتھ کھڑے ہوں، نہ کہ اس مسئلے کو میاں بیوی کا مسئلہ قرار دے کے اور اپنی جان چھڑا لیں۔ تو ناظرین، مزید ہمارے چینل پہ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔